ICAR کی جانب سے کتاب شائع کی گئی ہے جس میں ایسے کسانوں کی کہانیاں درج ہیں جن کی آمدنی دوگنی یا اس سے زیادہ ہوئی ہے۔ جن کسانوں کا نام اس کتاب میں درج ہے ان سے ملاقات کی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا واقعی ان کی آمدنی دوگنی ہوئی ہے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہماری آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اس کتاب میں بعض نام تو ایسے شامل کیے گئے ہیں جنہوں نے 2011 میں ہی کسانی چھوڑ دی تھی۔ ناظرین آداب، ویوز آن نیوز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انتخابات شروع ہو چکے ہیں اور 2 مرحلوں کی رائے دہی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے کی رائے دہی سے بھاجپا خیمے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، شاید پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ تبھی تو مکھیا جی کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ کیوں بھاجپا کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، بھاجپا اس ملک کے لیے کیوں خطرہ ہے، بھاجپا کیوں جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ وہ 5 نکات کیا ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ایسے 5 جھوٹ جس کی بنیاد پر وہ ملک کی بھولی بھالی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور انتخابات جیتتے چلے آ رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں مودی جی کے مشہور 5 جھوٹ۔ پہلا جھوٹ، 2014 کے عام انتخابات میں مودی کا نعرہ تھا کہ بھرشٹاچار ہٹائیں گے، کالا دھن لائیں گے۔ ملک کا وہ پیسہ جو ودیشی بینکوں میں جمع ہے اس کو لانے کی بات کہی گئی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ ہماری حکومت کے آنے کے 100 دن کے اندر ہی ہم کالا دھن واپس لائیں گے۔ مودی جی بڑے متکبرانہ انداز میں کہا کرتے تھے، یہ جو چور لٹیروں کے لاکھوں کروڑوں روپے ودیشی بینکوں میں جمع ہے نا، انہیں لایا جائے گا اور ہر غریب آدمی کو 15-20 لاکھ روپے یوں ہی مل جائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنیں گے، ودیشوں میں جو 72 لاکھ کروڑ روپے کا کالا دھن ہے اسے واپس لائیں گے اور ہر ایک گھر کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے جمع کریں گے۔ 10 سال ہو چکا ہے، اس کالے دھن کا کیا ہوا؟ کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کیا ودیشی بینکوں میں جمع کالا دھن آیا؟ 72 لاکھ کروڑ روپے میں اب تک کتنا کالا دھن واپس آیا؟ اس کا کوئی حساب نہیں، کوئی اطلاع نہیں۔ کس کے کھاتے میں کتنے روپے جمع ہوئے؟ کیا 15 لاکھ روپے آپ کے کھاتے میں آئے ہیں؟ ہمارے پاس تو کسی کے کھاتے میں ایک پھوٹی کوڑی بھی جمع نہیں ہوئی۔ مودی جی کا دوسرا جھوٹ، اسی طرح سے مودی جی نے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اقتدار پر آتے ہیں تو ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ آج مودی کو اقتدار سنبھالے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ اس وعدے کے حساب سے 20 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں مل جانی چاہیے تھی۔ ہمارے ملک میں تقریباً 700 اضلاع پائے جاتے ہیں، تو اس حساب سے ہر ضلع کو 2,80,000 نوکریاں ملنی چاہیے تھیں، یعنی 2,80,000 نوجوانوں کو نوکریاں ملنی چاہیے تھی۔ کیا آپ کے ضلع میں 2,80,000 نوجوانوں کو نوکریاں ملی ہیں؟ کیا آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ کیا آپ کے شہر میں یا آپ کے قریے میں یا آپ کے پڑوس میں کسی بھی شخص کو نوکری ملی ہے؟ لاکھوں چھوڑیے، ہزاروں میں سے کسی کو نوکری ملی ہے؟ ہزاروں چھوڑیے، بلکہ سینکڑوں میں سے بھی کسی کو آپ کے ضلع میں یا آپ کے شہر میں یا آپ کے گاؤں میں نوکری ملی ہے؟ اس کو جانیے۔ جب تعلیم یافتہ نوجوان یہ سوال کرتا ہے کہ اس کی نوکری کہاں ہے تو اسے پکوڑے سموسے تلنے کے روزگار سے وابستہ ہونے کی بات کہی جاتی ہے۔ ایک طرف تعلیم یافتہ نوجوان مایوسی کا شکار ہو رہا ہے کہ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ کیا کرے، بازار میں ملازمتیں نہیں ہیں، حکومت نوکریاں فراہم نہیں کر پا رہی ہے۔ مایوسی کے عالم میں ان کے ذہنوں میں خودکشی جیسے خطرناک رجحانات پنپ رہے ہیں۔ کیا یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ملک کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار اور نوکریاں فراہم کرے؟ اس وقت بے روزگاری کی شرح 8% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ شرح پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ کیا اسی کو ترقی کہتے ہیں؟ بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہونا ترقی کی علامت ہے؟ آپ اس پر غور کریں۔
مودی کا تیسرا جھوٹ۔ 2015 میں مودی جی نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہر غریب آدمی کو گھر بنا کر دیں گے۔ پرائم منسٹر آواس یوجنا کے تحت سال 2022 تک ملک میں کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا جس کے پاس اس کا اپنا ذاتی گھر نہ ہو۔ 2023 چلا گیا، 2024 آ چکا ہے، 2024 چل رہا ہے۔ کیا ہر غریب آدمی کو اپنا ذاتی گھر مل گیا ہے؟ کیا آپ کو اپنے اطراف اس اسکیم کے تحت بنائے گئے گھر نظر آ رہے ہیں؟ کسی گاؤں میں بھی جہاں آپ رہتے ہوں یا شہر میں جہاں آپ بستے ہوں وہاں مودی کے وعدے کی تکمیل نظر آ رہی ہے؟ دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی معیشت کی تقریباً 6% آبادی انتہائی غربت میں زندگی گزار رہی، یعنی ان کی آمدنی روزانہ کی اساس پر $1 بھی نہیں ہے۔ کیا مودی جی یہی دیش کی ترقی ہے؟ آپ کو تو ہندو مسلم کرانے سے ہی فرصت کہاں مل رہی ہے؟ مندر مسجد طبقات میں لڑانا، ان لوگوں میں نفرت پھیلانا، اس سے ہی آپ کو فرصت نہیں مل پا رہی ہے، تو بھلا یہ ساری چیزیں آپ کہاں سوچیں گے؟ مودی کا چوتھا جھوٹ۔ مودی جی نے 2016 میں یہ کہا تھا کہ وہ 2022 تک کسانوں کی آمدنی دوگنی کر دیں گے۔ جب سوال پوچھا گیا کہ کیا کسانوں کی آمدنی دوگنی ہو گئی ہے تو راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں حکومت کا وہی رٹا رٹایا پرانا جواب دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے کسانوں کے لیے بہت ساری اسکیمیں چل رہی ہیں، وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، جس سے ان کی آمدنی میں دوگنا اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ وزارت زراعت و بہبود کسان کے محکمے ICAR کی جانب سے ایک کتاب شائع کی گئی ہے جس میں ایسے کسانوں کی کہانیاں درج ہیں جن کی آمدنی دوگنی یا اس سے زیادہ ہوئی ہے۔ جن کسانوں کا نام اس کتاب میں درج ہے، جب ان سے ملاقات کی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا واقعی ان کی آمدنی دوگنی ہوئی ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہماری آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اس کتاب میں تو بعض نام ایسے شامل کر دیے گئے ہیں جنہوں نے کسانی 2011 میں ہی چھوڑ دی تھی۔ مودی کا پانچواں جھوٹ۔ پچھلے سال ہی مودی جی نے PM شری کے نام سے اسکولوں کے لیے ایک اسکیم لانچ کی۔ اس اسکیم کا مقصد یہ بتایا تھا کہ آئندہ 5 سالوں میں 14,600 سرکاری اسکولوں کو بہترین معیار کے اسکولوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور ان کی تعمیر کی جائے گی۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ملک میں 12 لاکھ سرکاری اسکول پائے جاتے ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو 12 لاکھ اسکولوں کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو ترقی کرنے کے لیے اور ان کو اچھے معیار کا بنانے کے لیے تقریباً 358 سال درکار ہوں گے۔ ذرا غور کریں، کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے عوام کو، کتنا جھوٹ پروسا جا رہا ہے، کس قدر دغا بازی کی جا رہی ہے۔ یہ بھاجپا والوں کی دوغلی پالیسی ہے۔ بھاجپا کے کارندے رات دن مودی کے جھوٹ کو پھیلانے میں لگے رہتے ہیں۔ مودی جی سے اب جھوٹ کے بارے میں کون پوچھے؟ پوچھنے کا کام تو میڈیا کا تھا، وہ تو مودی جی کے گودی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسے تو ہندو مسلم مسجد مندر کی بحثوں سے ہی فرصت کہاں مل رہی ہے جو ان گہرے اور توجہ طلب مسائل پر بحث کرے۔ لیکن 2 مرحلوں کی رائے دہی سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جنتا اب جاگ چکی ہے، ان کی جھوٹ کو جان گئی ہے، نفرت کے سوداگروں کو پہچان گئی ہے۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔